الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم ہدیہ درود السلام والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب حضور مفکر اسلام جلوہ فروز ہیں آپ کے برادر ذیشان حضرت پیر سید صابر حسین شاہ صاحب، حضرت صاحبزادہ والا شان اور حضور مفکر اسلام کے نور نظر مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ شاہ جیلا کی محفل پاک اپنے عروج پر ہے۔ حضور مفکر اسلام فرما رہے تھے کہ کاش میں اشتہار چھپوا کر اعلان کر بڑی گیارہویں شریف کے بارے میں سب کو آگاہ کرتا تو کیا ہی خوب ہوتا۔ حضور اگر آپ اعلان کریں یا نہ کریں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دست پیر از غائباں کوتا ہے۔ یہ آپ کی مجلس میں آنے والے، بیٹھنے والے، تعلق والے یہ اعلان کے محتاج نہیں، یہ مرشد کی ادا کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر مہینے میں مجلس گیارہویں شریف شان و شوکت سے ہوتی ہے، لیکن آج کا یہ رنگ، آج کی یہ کیفیت تو یہ بتا رہی ہے اب بڑی بڑی کانفرنسیں پیچھے رہ گئی ہیں، شاہ جیلا کی مجلس پاک آگے نکل گئی ہے، اور ہر آدمی بڑے سکون، بڑی محبت کے ساتھ دامن پھیلا کر بیٹھا ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کچھ مل رہا ہے اور ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ سکون اللہ نے کن کے لیے رکھا ہے؟ سنیے قرآن فرمایا هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا ہم نے سکون کے لیے مومن کے دل کو چن لیا۔ یا اللہ مومن کو سکون ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ یا اللہ اور کہاں سکون؟ فرمایا صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ فرمایا میرے حبیب غلاموں کے لیے دعا فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ امت کا سکون کملی والے کی توجہ میں ہے، یہ دوسرا سکون۔ تیسرا سکون کہاں سے ملے گا؟ اور سے سننا، فرمایا سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آل موسیٰ میں، آل ہارون کے تبرکات میں سکون رکھا۔ کہو سبحان اللہ۔ کوئی بات سنانے والا ہوں، کھل کر کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات میں سکون ہے۔ پاک محفل میں آنے والوں، اگر آل موسیٰ اور آل ہارون میں سکون ہے، سوچو پھر آل محمد میں کتنا سکون ہے۔ آل محمد کے اندر اللہ نے کتنا سکون رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آج جن کی مجلس گیارہویں شریف، بڑی گیارہویں شریف، یہ یاد رکھیں جس طرح کملی والے مصطفیٰ تمام انبیاء کے اندر اپنی مثال آپ ہیں، صف اولیاء کے اندر شاہ جیلا اپنی مثال آپ ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، اور چون محمد درمیان انبیاء۔ انبیاء کے اندر حضور کی ذات ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے تذکرے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے آپ کا ذکر مکتوب ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ اور اولیاء اللہ کے اندر شاہ بغداد ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری
اپنے غلام کو اپنا سجادہ اپنا مصلی مبارک دیتے ہیں. فرمایا میرے غلام یہ مصلی لے لو, آخری وقت اپنے کسی اور ساتھی کو دینا. حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا 5ویں صدی کے وسط میں میرا لاڈلا دنیا میں آنے والا ہے. اللہ نے انہیں پہلوں کا بھی امام بنایا, پچھلوں کا بھی امام بنایا, اور یہ سجادہ دے کر کہنا اے عبدالقادر جیلانی, حسن عسکری نے اپنے مصلی کے قابل آپ ہی کو سمجھا ہے. حضور شاہ جیلان کے مشائخ میں حضرت جنید بغدادی, آپ نے اپنا جبہ مبارک اپنے خادم کو دیا. فرمایا 5ویں صدی کے وسط میں آئیں گے, اور وہ آئیں گے کہ اس وقت تک کسی کو ولایت نہیں ملے گی جب تک شاہ جیلان کے قدم کی سعادت نصیب نہ ہوگی. اللہ اکبر. شاہ بغداد سے منہ پھیرنے والا یقیناً خسرت دنیا والآخرہ. میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ شاہ جیلان کی نسبت ہے. حضور مفکر اسلام سے پیار کس حوالے سے ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا ایک نقطہ اشارتاً دیا ہے. فرمایا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا میں سب سے پہلے اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتا, لیکن اللہ کا بیٹا ہے جو نہیں. بات کیا بتا دی؟ فرمایا جو جس ہستی کی اولاد ہو اسے وہی محبت دی جاتی ہے جو محبت اس کا حصہ ہوا کرتی ہے. آپ حضرات اپنی محبت کی خیرات پا رہے ہیں. اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے. حضور مفکر اسلام کو عمر خضر عطا فرمائے, اور اس گھر کی خیرات کو تا قیام قیامت اللہ جاری اور ساری رکھے.